آج کی ویڈیو میں اپنے ایف ایس سی اور ایم ڈی کیٹ کی اسٹڈی روٹین کو ڈسکس کروں گا۔ ایف ایس سی کی روٹین اتنی ہی زیادہ فضول قسم کی تھی کہ میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، یہ کسی کے لیے ایڈوائزبل نہیں ہے کہ اس اسٹڈی روٹین کو فالو کیا جائے۔ میں ہاسٹل لائٹ تھا ایف ایس سی میں، میٹرک کے فوراً بعد میں فرسٹ ٹائم ہاسٹل کا ایکسپیرینس کیا، تو وہاں میں ایکسٹریمسٹ ہو گیا تھا۔ لائک ہماری کلاس ہوتی تھی صبح 7 بجے، سردیوں گرمیوں میں ایک ہی ٹائم ہوتا تھا، صبح 7 بجے سے لے کر 5 بجے میں چھٹی ہوتی تھی عصر کو۔ تو ہم صبح 6 بجے اٹھتے تھے، ہمارے ہاسٹل وارڈن ہمیں جگا دیا کرتے تھے سب کو ہی۔ تو ہماری کلاس 7 بجے ہوتی تھی، 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک لیکچر ہوتے تھے۔ اس کے بعد 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہمیں بریک ہوتی تھی، اس میں ہم نے لنچ کرنا ہے، میس کرنا ہے، یعنی 1 سے لے کر 2 بجے تک ہم نے لنچ بھی کرنا ہے اور ساتھ میں ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہماری ایوننگ کی کلاسز ہوتی تھیں، تو ہمارے وزٹنگ لیکچرارز آیا کرتے تھے جو کہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ 5 بجے کے بعد ہم فری ہو جایا کرتے تھے مغرب تک۔ تو سردیوں میں کبھی 1 گھنٹہ بچتا تھا مغرب تک، کیونکہ 5 اور مغرب میں شاید 6 بجے تک ہی وہ نماز ہو جاتی ہے مغرب کی، بٹ گرمیوں میں کبھی 2 گھنٹے بچ جایا کرتے تھے کیونکہ 7 بجے وہاں مغرب ہوتی تھی۔ تو کبھی 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹہ، یہاں مطلب یہ ہمیں بریک ملتی تھی۔ مغرب تک ہم کھیلے کودے کچھ بھی کیا، وہ بریک ٹائم تھا۔ اب مغرب کے بعد مغرب کی نماز ہوتی تھی، سب کو ہی مطلب پڑھنی پڑتی تھی، وہ کمپلسری تھی۔ مغرب کی نماز پڑھ لینے کے فوراً بعد ہی ہماری سیلف اسٹڈی اسٹارٹ ہوتی تھی، جو کہ سب کو کرنی پڑتی تھی، ہر اسٹوڈنٹ کو، پورے کالج کے۔ تو وہ 2 گھنٹے کی سیلف اسٹڈی ہوتی تھی 9 بجے تک، 9 بجے سے لے کر پھر 9:30 بجے تک ہمارا میس ہوا کرتا تھا رات کا کھانا، اور اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کی سیلف اسٹڈی ہوتی تھی جو کہ سب کو کرنی پڑتی تھی، اور 10:30 یا پھر 11 بجے تک ہمارا سیلف اسٹڈی سب ختم ہو کر کے ہمیں فری کر دیا جاتا تھا کہ اب کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، سونا چاہے سو سکتا ہے۔ تو اوبیسلی جو میڈیاکر اسٹوڈنٹ تھے وہ تو سو جایا کرتے تھے، اور جو کمیٹڈ تھے یا کچھ ایکسٹریمسٹ تھے میری قسم کے، تو وہ پڑھتے رہتے تھے کافی زیادہ ہی۔ تو کین یو بلیو دس کہ میں جو ہے کوئی 2-2.5 میکسیمم 3 گھنٹے سویا کرتا تھا پورے دن میں۔ تو یہ بالکل ہی مطلب ایک بکواس سا اسٹڈی روٹین تھی، اور یہ ہمارا اس طرح ہوتا تھا کہ ہم 13 دن پڑھا کرتے تھے، 13 دن کے بعد ہمیں 2 دن کا ویکنڈ ہوتا، اس کے بعد پھر 13 دن کا ایک اور اسپیل ہوتا، پھر 2 دن کا ویکنڈ ہوتا، یعنی کہ منتھ میں ہم 26 دن پڑھا کرتے تھے، 4 دن ہمیں چھٹیاں ہوتی تھیں۔ تو 13 دن کنٹینیوسلی ہی، مطلب بغیر کسی گیپ کے اگر کوئی بندہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے سو رہا ہے تو اس کی ہیلتھ پہ کیا نیگیٹو امپیکٹس پڑیں گے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ جب میں 13 دن بغیر کسی گیپ کے اتنی نیند کو کم کر رہا ہوں، اور جب میں ویکنڈ پہ جایا کرتا تھا، بجائے اس کے کہ میں فیملی کے ساتھ ہنستا کھیلتا، کوئی موویز وغیرہ دیکھتا، کچھ سانگز وغیرہ سنتا، سانگز کبھی کبھی سن لیتا تھا، بٹ اتنا مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں کچھ کر سکوں، کیونکہ میں اتنا زیادہ تھک چکا ہوتا تھا 13 دن کے بعد کہ وہ جو 2 دن کا ویکنڈ ہوتا تھا میرا پورا آلموسٹ سو کے ہی گزر جاتا تھا۔ میں گیا، سویا پورا دن، 1 دن سویا پڑا، دوسرا آدھا دن سویا، اور باقی آدھا دن بچتا تھا جس میں دوبارہ سے تیاری کرنی اور پھر سے کالج آنا۔ تو یہ اتنی ہی بیکار قسم کا اسٹڈی شیڈول تھا۔ تو اس وقت میں ایکسٹریمسٹ ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر کوئی کھیل رہا ہے گراؤنڈ میں، یا پھر کوئی مووی دیکھ رہا ہے، پروجیکٹر پہ مووی بھی چلتی تھی کالج میں، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ سب ویسٹیج آف ٹائم ہے، اصل بات تو صرف پڑھائی ہے۔ تو اس وقت چونکہ بندہ میٹرک سے نیا نیا آیا ہوتا ہے ایف ایس سی کے اندر، اور کالج کے ماحول کے ساتھ اتنا ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، تو جس کی وجہ سے میں اس مینٹیلٹی کا شکار تھا اور بس پڑھتا ہی رہتا تھا، جس کی وجہ سے میرا فوکس خراب ہوتا تھا۔ کلاس میں کافی بار جو ہے میرا فوکس نہیں ہو پاتا تھا، فوکس امپیئر ہو جاتا تھا۔ ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور مجھے جناب نیند آ رہی ہے، میں خود کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، خود کو ہی زبردستی جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اے سی وغیرہ چلے ہوئے ہیں اور مجھے نیند کے جھٹکے آ رہے ہیں، بٹ پھر بھی میں سننے کی، فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بٹ فوکس ہو نہیں پا رہا نا، کیونکہ باڈی جو ہے اتنی تھک چکی ہے کہ وہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے گراسپ نہیں کر پا رہی۔ تو خیر یہ چیز میں نے بعد میں جا کے ریئلائز کی، سیکنڈ ایئر میں اس چیز کو امپروو کیا، فرسٹ ایئر اس طرح سے بیکار گزری، اور پھر سیکنڈ ایئر میں جا کر کے اپنی نیند پہ فوکس کیا، اور 6 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی نیند کرتا تھا۔ اور پھر چلیں، یہ تو اس طرح سے میری ایف ایس سی گزر گئی بیکار طریقے سے نا۔ تو محنت زیادہ کی، بٹ صرف وہی بات کہ محنت ہی چیز نہیں ہوتی، ایک چیز لک بھی میٹر کرتی ہے، اور دوسری بات کہ اسمارٹ ایفرٹ جو ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں اسمارٹ ورک، وہ بھی کوئی چیز ہوتی، بجائے اس کے کہ اتنا بندہ ایکسٹریمسٹ ہو کے اتنی زیادہ محنت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اب بات کی ہے ایم ڈی کیٹ کی۔ جب میں 2019 میں ایز اے فریشر تھا، تو اس وقت تو اتنا کوئی آئیڈیل روٹین نہیں تھی۔ ہماری صبح 5 بجے کلاس ہوتی تھی، تو ہم 4:30 بجے اٹھ کے نماز پڑھ کے 5 بجے کلاس ہوتی، 11 بجے تک، کبھی 12 بجے تک۔ تو اس
ٹائم میں کلاسز ہو جانے کے بعد پھر واپس آتے تھے، چونکہ گرمیاں ہوتی تھیں تو 1-2 گھنٹہ سو لیا اور پھر پڑھے، رات کا کھانا کھایا 11-12 بجے تک، سب کچھ کر کے ڈن کر کے سو گئے، پھر صبح 4:30-5 بجے اٹھے، کلاسز اٹینڈ کی. تو یہ اتنی کوئی آئیڈیل نہیں تھی میرے خیال میں. دین اب بات آتی ہے 2020 کی، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے آئیڈیل روٹین میری اس وقت تھی. ایون کہ ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی ہی روٹین کو فالو کیا جائے. تو آپ نے شاید اسٹڈی ولاگ دیکھا بھی ہوگا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو فالو کیا جائے. تو اس وقت یوں ہوتا تھا کہ میں صبح 9 بجے اٹھتا، 9 سے لے کر مطلب ہر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد شارٹ بریکس بھی لیا کرتا تھا 5-10 منٹ کی. اور پھر اس کے بعد پھر آبویسلی دوپہر کا کھانا کھایا، پھر ظہر کی نماز بھی پڑھی. اس وقت میں الحمدللہ ریلیجن کے کچھ زیادہ کے نزدیک ہو گیا تھا، اسپریچویلٹی کے. اور پھر عشاء تک نا کوشش کرتا تھا کہ نہ سوؤں، کیونکہ عصر کو اگر بندہ سو جائے، عصر اور مغرب کے بیچ میں، تو پھر وہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی. تو میرے دوست اس طرح کرتے تھے کہ وہ عصر میں سوئے جایا کرتے تھے، عصر اور مغرب کے بیچ میں. بٹ میں اس وقت مجھے نیند بھی آ رہی تھی، بٹ میں کوشش کرتا کہ نہ سوؤں. تو رات کو کھانا کھایا، چونکہ ایک فکس ٹائم ہوتا تھا ہاسٹلز میں، تو ہاسٹل میں فکس ٹائم ہونے کی وجہ سے میں رات کا کھانا کھایا، اس کے بعد سو جایا کرتا تھا. مطلب کچھ ٹائم کے بعد نا، تو کھانا ڈائجسٹ ہو جانے کے بعد سو جایا کرتا تھا. تو پھر کوئی یہ بات ہوتی تھی کہ 9 بجے کی، 9 بجے سے لے کر میں 12 بجے تک سوتا تھا، 3 گھنٹے، 10 11 12. اب 12 بجے میں نے الارم بھی لگایا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ دوستوں کو بھی کہا ہوتا تھا کہ آپ جب سوئیں مجھے 12 بجے اٹھا دینا ہے. تو 12 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک فجر کی نماز پڑھی، کبھی کبھی تہجد بھی، بلکہ کافی دفعہ تہجد بھی پڑھا. شو آف کے لیے نہیں، بٹ مجھے وہ آئیڈیل ایک اسٹڈی روٹین لگتی ہے اس لیے. تو فجر 5 بجے تک نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گیا. 5 بجے سو جانے کے بعد 6 7 8 9 پھر 9 بجے اٹھا. تو پھر اس طرح سے اس کو رپیٹ کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل اسٹڈی روٹین تھی، چونکہ رات کو میں فوکسڈ ہو کے پڑھ سکتا تھا. یہ میں نے بتایا نا کہ جب میں 9 بجے سو جاتا تھا رات کو، اور رات کو پھر 12 بجے اٹھتا تھا، اس دوران میرے دوست جو ہیں وہ اسٹڈی گروپس کیا کرتے تھے، گروپ اسٹڈی کیا کرتے تھے. تو مجھے گروپ اسٹڈی میں یہ ہے کہ فوکس نہیں ہو پاتا، کیونکہ مجھے پھر دوسروں کی باتیں وہ زیادہ مائنڈ میں یاد رہتی ہیں. تو اس وجہ سے میں اس ٹائم سو جایا کرتا تھا، اور جب وہ سوتے تھے اس وقت میں پڑھتا تھا. تو ایک کوائٹ اور ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ میں پڑھا کرتا تھا 12 سے لے کر صبح 5 تک. تو اس وقت میں MCQs کی پریکٹس بھی کیا کرتا تھا. میرے پاس لیپ ٹاپ تھا تو یوٹیوب پہ لیکچر بھی لیا کرتا تھا. موبائل میرے پاس ایک وہ فیچر موبائل تھا، اینڈرائڈ موبائل نہیں رکھا ہوا تھا میں نے. تو وہ بالکل ہی ایک پرسکون اور میرے خیال میں ایک آئیڈیل روٹین تھی، کیونکہ آلموسٹ مطلب کھانے پینے کی، نماز کی، اور باہر کبھی چائے پینے کی، ان بریکس کو چھوڑ کر کے صرف پڑھائی کرتا تھا. اور نیند بھی میری مکمل تھی نا. اگر 3 گھنٹے رات کو سو رہا ہوں، 4 گھنٹے صبح سو رہا ہوں، تو 7 گھنٹے کی بائی فزکس سلیپ جو ہوتی ہے وہ بھی میری پوری تھی. تو یہ ایک آئیڈیل اسٹڈی روٹین تھی. پھر 2021 میں نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا. اب بات یہ ہے کہ 2020 میں نے کوئی کلاسز نہیں لی، فزیکل کلاسز کہیں نہیں لی. میں نے کپس کے LMS کو جوائن کیا ہوا تھا، اور یوٹیوب سے لیکچرز بھی لیا کرتا تھا. میں نے 12 ویڈیو میں بتایا کہ میں بیولوجی کا لیکچر ریتو رتوال سے لیا کرتا تھا، اور جو فزکس ہے، فرینڈس فزکس اور فزکس ان سیکنڈز، اس کو ان سے لیا کرتا تھا. اور کیمسٹری کے لیے گبر سنگھ ٹیوٹوریل، ویدانتو نیٹ میڈ EG اور PW جو ہیں، یہ تین ویسے ویدانتو نیٹ میڈ EG اور گبر سنگھ ٹیوٹوریل یہ میرے فیوریٹ چینلز ہیں کیمسٹری کے لیے. انگلش ہمارے جو ٹیچر پڑھایا کرتے تھے وہی بیسٹ میرے لیے تھی. اگر آپ ویسے یوٹیوب سے پڑھنا چاہیں تو اسٹڈی گائیڈ ہے ایک چینل، اور دوسرا سر نسیم ذوالفقار ہے، ان سے بھی آپ لیکچرز لے سکتے ہیں انگلش کے. تو خیر میں 2020 میں یوٹیوب سے ہی پڑھا کرتا تھا. کپس کے LMS میں نے پرچیز کیا ہوا تھا، تو وہ آن لائن کلاسز لے کر کے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ ایک ٹائم تھا. پھر 2021 میں دوبارہ سے میں فزیکل کلاسز میں شفٹ ہوا، اور پھر یوں ہوا کہ رستہ یکجا نہ رہے، وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست. خیر 2021 میں دوبارہ سے کلاسز جوائن کی، اور اس وقت میرا نالج اتنا بوسٹ ہو چکا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اتنا میں زیادہ سمجھ چکا ہوں چیزوں کو، کہ اگر کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے تو اس سے میں ایڈوانس باتیں بتا رہا ہوتا تھا. یہ ٹیچر نے کوئی ٹرم بولی نہیں، ان کو میں پہلے ہی بتا دیا کرتا تھا. اسپیشلی میں بیولوجی کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اس میں میں نے کافی ڈائیگرام اور کافی اچھے نوٹس بنائے ہوئے تھے، اور میرے نوٹس اتنے کلیئر اور اتنے واضح قسم کے بنے ہوئے تھے. اٹس ناٹ فار دا سیک آف شوئنگ آف، بٹ 2 لوگوں کے انہی نوٹس کی وجہ سے میرے 2 لوگوں کے ایڈمیشن ہو گئے. ایک میرا دوست تھا جو کہ DG خان سے تھا، تو اس کا چونکہ ایک کوٹا سیٹس ہوتی ہیں نا، انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹ کی کوٹا سیٹس، تو اس کا اس لیے وہاں غازی یونیورسٹی میں ہو گیا. دوسرا بندہ تھا جو کہ پٹھان تھا، تو اس کا بولان میڈیکل کالج بلوچستان میں ہو گیا. تو ان 2 پرسنز کے، کیونکہ ان کے میرٹ آبویسلی ان کے پروونسز کے یا ان کے ڈسٹرکٹ کے میرٹ چونکہ لو تھے کوٹا سیٹس کی وجہ سے، ان کا ہو گیا. بٹ میرا نہیں ہو سکا، کیونکہ میرا جو بورڈ تھا ملتان بورڈ تھا، اور یہاں پر کوئی کوٹا سیٹس نہیں ہوتی.
खैर, तो ये भी मुझे लगता है कि ये भी एक सक्सेस है मेरे लिए कि मेरी वजह से अगर कोई 2 पसंद का हो गया है। चूँकि उन्होंने क्लासेस नहीं ली हुई थी, क्लासेस पूरा सेशन ही शायद उन्होंने बंक मारे थे, बट मेरे चूँकि नोट्स से उन्होंने प्रिंट्स निकलवाए और बस नोट्स इतने आसान अल्फाज में लिखे हुए थे और कि उनका हो गया। खैर, इट्स ओके। देन 2021 में दोबारा से मैं शिफ्ट किया स्टडी रूटीन को, वही 2019 की तरह ही कि रात को 12 बजे सो जाया करता था, 1 बजे 12-1 बजे सो करके सुबह फिर हमारी 5 बजे क्लास होती, 5 से लेकर 11 बजे तक क्लासेस होती। तो उतना वैसे इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा गया, मतलब मुझे लगता है कि एक चीज़, एक चैप्टर या 2 चैप्टर जो हैं, अगर एक इंस्टीट्यूट वाले 2 दिन में या 3 दिन में पढ़ा रहे हैं, बल्कि 1 हफ्ता भी लगा देते थे, बल्कि केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था वो तो शायद उन्होंने 15-20 दिन, महीना लगा दिया था उस पर। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी, ऑनलाइन सीखी, वो जल्दी चीज़ सीख ली मैंने। बट फिजिकल क्लासेस में आपको पता है टीचर्स ने सभी बच्चों को लेकर के चलना होता है, तो वो धीरे धीरे स्लो पेस के साथ समझा रहे होते थे, तो काफ़ी बोरियत भी फील होती थी। बट उसके बावजूद भी नहीं हो सका। आपको अगर अंदाज़ा है, अगर आपने वीडियो मेरी शायद देखी होंगी पहले, तो मेरे 171 मार्क्स है फर्स्ट अटैम्प्ट में, 177 सेकंड अटैम्प्ट में, 172 आउट ऑफ 210 थर्ड अटैम्प्ट में। 2020 में जो कि मेरी आइडियल स्टडी रूटीन थी, उस वक्त मेरे 0.2% के डिफरेंस से मेरा मेरिट बनने से रह गया। 2021 में आई थिंक 0.7% के डिफरेंस से रह गया था। तो फिर मैं 2022 में, जनवरी 2022 में सीए में स्विच कर गया और सीए की फील्ड को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। तो इस पूरे जर्नी में, एफएससी हो या फिर एमडी कैट हो, इस जर्नी में मैंने ये सीखा, एफएससी में स्पेशली ये सीखा कि ये जो हेल्थ है, इस को कभी कंप्रोमाइज़ मत करो। ये उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, कभी आप कामयाब हो रहे हैं, कभी नाकाम हो रहे हैं, तो ये तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। बट आपकी जो पर्सनल एक केयर है, हेल्थ केयर है, उसको कभी इग्नोर मत करो, हेल्थ पे कभी कंप्रोमाइज़ मत करो। तो इसकी वजह से मैंने फिर जो है रनिंग स्टार्ट की सुबह सुबह, कभी अब फिर पुशअप स्टार्ट किए, कर्लअप स्टार्ट किए, मतलब वर्कआउट जो है वो स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैं फिर हेल्थ कॉन्शियस बन गया, तो 2 महीने के लिए मैंने जिम ज्वाइन की। और बट मुझे फिर लगा कि जिम मैनेज नहीं हो सकती, क्योंकि जिम में जाने का भी टाइम लगता है और जिम है भी मुझसे दूर, और दूसरी बात कि रात को ओपन होती है और पेरेंट्स का भी काफ़ी इनसिक्योरिटी होती है ना, कि वो रात को अलाउ नहीं करते जाने के लिए। तो खैर, मैंने फिर लेम एक्सक्यूजेस ढूंढने की बजाय मैं रूम में ही वर्कआउट करता रहता हूँ। कभी रनिंग कर ली, कभी रूम में ही पुशअप्स कर्लअप्स कर लिए, वगैरह वगैरह। तो ये मैंने पहली चीज़ सीखी कि हेल्थ को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी चीज़ पर। आज कामयाब हो रहे हैं तो कल नाकाम भी हो सकते हैं, अगर आज नाकाम हो रहे हैं तो कल कामयाब भी हो सकते हैं। तो पहली चीज़ मैंने यही सीखी कि हेल्थ को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए। आज जीते हैं तो कल हार भी सकते हैं, आज हारे हैं तो कल जीत भी सकते हैं। तो ये एक टेम्परेरी सा फेज़ होता है ज़िंदगी के नशीब फराज, जो अप्स एंड डाउन्स हैं। तो इसको दिल पर लेने की बजाय अपनी जो पर्सनल केयर है उसको इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मैंने एफएससी से की रूटीन से सीखा। और सेकेंडली, जब एमडी कैट में आया तो बहुत सारे दोस्त छोड़े भी, बहुत सारे दोस्त बने भी। तो इससे ये मुझे पता चला कि जो लाइफ है ना, वो एक जर्नी है, और ये जो दोस्त हैं, ये उस लाइफ की जर्नी पर मिले हुए साथी हैं। तो आज कोई दोस्त है तो कल कोई और दोस्त बन जाएगा। लाइक अपने स्कूल के जो दोस्त हैं, आज उनमें से कितनों के साथ आपका कॉन्टैक्ट रहता है, और जो आपके कॉलेज के दोस्त हैं उनमें से कितने इन कॉन्टैक्ट हैं। तो ये लाइफ की जर्नी पे मिले हुए साथी होते हैं, तो इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जब हम 2020 में नए नए रिपीट कर रहे थे, तो बहुत सारे मेरे 15-20 दोस्त थे, तो वो धीरे धीरे अलग होते चले गए। तो कोई 2 दोस्त बच गए, तो वही अभी भी मौजूद है। तो जैसे है ना, प्रैक्टिस OQP, ओनली क्वालिटी पीपल। तो सिर्फ क्वालिटी पीपल को ही अपने साथ रखें, और बाकी वो लोग जो आपको डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, उनसे आप अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें। तो मैंने ये बात सीखी कि दोस्तों की वजह से अपने गोल से पीछे हट जाना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तो ये दोस्त तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। जैसे है ना, एक सॉन्ग भी है कि बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। तो ये दोस्त वक्त के साथ बिछड़ते चले जाते हैं और बनते भी रहते हैं। तो इनकी वजह से क्लास में बहुत पीछे बैठ जाना, जहाँ पे तुम्हें आई सेट का भी इशू हो, मतलब तुम्हें वाइट बोर्ड साफ से ना दिख रहा हो, फिर भी आप उनको खुश करने के लिए पीछे बैठ जाए, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। उनको खुश करने के लिए क्लासेस से बंक मारें, उनको खुश करने के लिए टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करें, उनको खुश करने के लिए कोई क्वेश्चन ना पूछें, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये बात मैंने सीखी। और एक और बात मैंने ये सीखी कि फेलियर्स भी सक्सेस की जर्नी में आते रहते हैं, तो इन पर ज़्यादा जो है इनको दिल पे नहीं लेना चाहिए। लाइक फेलियर इतना बुरा नहीं होता। सक्सेस बाज़ औक़ात हमें बाज़ दफ़ा कुछ भी नहीं समझाती, बट फेलियर बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि आपको पता चलता है लोगों के असल चेहरे क्या हैं।
تو اس وقت اس فیز میں جو آپ کے ساتھ ہے وہی اصل دوست ہے. اور جب آپ ناکام ہوں اور آپ کا وہ پیٹھ پیچھے مذاق اڑا یا آپ کے منہ پر مذاق اڑا تو میرے خیال میں وہ دوست نہیں ہے آپ کا. تو فیلئر سے کبھی گھبرانا نہیں ہے. فیلئر جو ہے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اور آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آتا ہے, آپ کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے. تو فیلئر کی بیس پر گرو کرو. اور فیلئر آتے رہتے ہیں زندگی میں, ناکامیاں آتی رہتی ہیں. جیسے اگر میں انالیٹکس دیکھوں نا اپنا یوٹیوب کا ویڈیو کیو کے ذریعے جو سبسکرائبر کی جو ایک ڈیٹیل ہوتی ہے, تو وہاں دیکھوں تو کافی سارے جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ جیو ٹی وی پہ انوالوڈ ہیں, جیو ٹی وی پہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ فزکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, فزکس پہ یاسر عرفات اس طرح کا کوئی چینل ہے وہ دیکھ رہے ہیں. کچھ سبسکرائبر جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کچھ مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوتا ہے, تو میں نے ڈاکٹر اسرار کی کچھ ویڈیوز دیکھی نا, تو وہاں پر بھی ایسے ٹائٹل تھا کہ ناکامی سے نہیں گھبرانا, یہ اس طرح کا ٹائٹل تھا. میں نے وہ ویڈیو پلے کی تو انہوں نے اس ویڈیو میں ایک شعر کہا ہوا تھا جو کہ بہت ہی بہترین تھا کہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غرت جائے گی, ہر محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکرت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلی رت کی فکر کرو, پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. تو اس طرح کا شعر تھا کہ محنت جو ہے نا یہ ضائع ہو سکتی ہے, محنت کے ثمرات ضائع ہو جانے سے بھی اللہ آپ کو آزماتا ہے. میں نے قرآن کی ٹرانسلیشن کو سننا پریفر کیا, تو میں نے آلموسٹ پورے قرآن کی اردو ٹرانسلیشن سنی ہوئی ہے اور کچھ حد تک انگلش ٹرانسلیشن بھی. تو کیونکہ قرآن کو سننے کا پڑھنے کا مین مدعا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ گائیڈنس حاصل کی جائے, تو صرف ثواب کے مقصد کے لیے نہیں پڑھا جانا چاہیے. تو خیر میں نے جب وہ اردو میں اردو ٹرانسلیشن, تو کافی ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم مطلب تمہیں آزمائیں گے, کبھی مال سے, کبھی جان سے, کبھی پھلوں میووں کے ضائع ہو جانے سے. اس طرح آیات ہے. جیسے قرآن ایک ورس ابھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن تھی کہ ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے, مگر صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے, اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. یہ آیت تھی. ایک اور بھی تھی کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی, اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے. سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. سو آپ کے ایمان کی ٹیسٹنگ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو نشیب و فراز سے گزارتا ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو فیل کرتا ہوں آیا کہ اس کا بھی ایمان مجھ پہ موجود ہے یا نہیں ہے. کبھی وہ آپ کو کوئی نعمت عطا کر کے بھی آزماتا ہے کہ آیا کہ اب یہ شیخی تو نہیں بگڑتا, اب یہ اتراتا تو نہیں ہے, مغرور تو نہیں ہو جاتا, غرور تو نہیں کرتا. تو یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنے کے بعد جو آزمائشیں ہیں وہ مینڈیٹری ہیں. آپ کے ایمان کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں چیزوں سے جو ہے آزما سکتا ہے, کبھی کچھ نعمت دے کر کے اور کبھی جو ہے آپ کو فیل کر کے, آپ سے نعمت چھین کر کے آپ کو آزما سکتا ہے. میں نے شاید ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے ایک 2021 میں ایک خدا کے نام خط بھی لکھا تھا جس میں نے لکھا تھا کہ اگر میں اس بار کامیاب ہو گیا تو یہ کروں گا, وہ کروں گا, وغیرہ وغیرہ, جیسے بچپن کرتے ہیں آپ لوگ بھی, کچھ لوگ کرتے ہوں گے. تو وہ خط لکھا اور اس کا جو تصویر کھینچ کر کے ڈرائیو میں سیو کر دی. تو مجھے اب پکا بھروسہ تھا کہ اس بار ہو جانا ہے کیونکہ میں نے تو خط لکھ دیا ہے. تو اب تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی منع نہیں کریں گے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مجھے ٹیسٹ کیا اور میں 0.7% کے ڈیفرنس سے رہ گیا. تو میرا ایمان بھی تھوڑا سا کمزور ہو گیا تھا خدا پر. ایک نیچرل سی بات ہے, گلے شکوے شکایت بنتی ہیں. بٹ پھر ایک دن جب میں اسکرولنگ کر رہا تھا گوگل ڈرائیو میں تو مجھے وہ ملا خط. تو جب میں نے دوبارہ پڑھا تو میں نے کہیں پہ بھی ایمڈیکیٹ لفظ یوز نہیں کیا تھا, کہیں میں نے کریک کا لفظ یوز نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا اگر تم نے مجھے اس بار کامیاب کیا تو یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. تو لفظ کامیاب لکھا ہوا تھا, نہ کہ ڈاکٹر بننا لکھا ہوا تھا. تو کامیابی تو کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے نا, ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بن کے ہی کامیاب ہو جائے. تو مجھے پھر اپنے ہی سوچ پہ ریگریٹ ہوا اور خیر میرا ایمان ریسٹور ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی فیل کر کے آزماتا ہے, کبھی کوئی چیز دے کر کے, کبھی کوئی چیز چھین کر کے آزماتا ہے کہ آپ کا آیا ابھی بھی ایمان اللہ پہ موجود ہے یا نہیں. تو بجائے اس کے کہ مایوس ہوا جائے اور بد دل ہوا جائے
اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے ایک اور قرآن ورس مجھے ابھی بھی یاد آ رہی ہے کہ تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا. تو تم ہمت نہ ہارو. اور ایک اور بات کہ کچھ اسٹوڈنٹس کا ماننا ہوتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ میں وہ اس وجہ سے آئے وہ پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے. میرا بھی یہی ماننا تھا کہ پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے میں ایم ڈی کیٹ میں آیا. تو بٹ پھر میرے پیرنٹس کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ ایم ڈی کیٹ نہیں ہو پا رہا، اس سے یہ ایم بی بی ایس بننے کے لیے نہیں پیدا ہوا. 0.2% 0.7% اس ڈفرینس سے رہ رہا ہے ایک بچہ. تو obviously کچھ مسئلہ ہے نا، اس کی لک ساتھ نہیں دے رہی ہے جو بھی معاملہ ہے. تو سنو، اگر تو تمہارا اس طرح کا معاملہ ہے تو جلد از جلد پیرنٹس کو اپروچ کرو اور ان کو بتاؤ کہ تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے. تو ہاؤ آئی فیسڈ مائی پیرنٹس آفٹر فیلنگ ایم ڈی کیٹ 3 times، یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ پیرنٹس کو اپروچ کر کے ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی پسند کی فیلڈ ہے وہ آپ چوز کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اسی میں ہی ٹائم ویسٹ کرتے رہیں. مجھے بھی ریگریٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے 2 سال ویسٹ کیے ایم ڈی کیٹ میں، چونکہ میرا انٹرسٹ نہیں تھا اور بس میں پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا. تو دوسری بات، اگر تو تمہارا اپنا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر تمہیں کوئی اور فیلڈ ہی نہیں دکھ رہی یا تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا انٹرسٹ ہے کیا، تو دیکھو ایک بات یاد رکھو، جس سے محبت کرتے ہو اس سے شادی کر لو، یا پھر جس سے شادی ہو گئی ہے ایٹ لیسٹ اس سے محبت کر لو. تو اگر تو ایم ڈی کیٹ کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو محبت کرنا سیکھو، انٹرسٹ ڈیولپ کرنا سیکھو، ٹھیک ہے. بٹ اگر وہی بات کی انٹرسٹ نہیں ہے تو صاف صاف منع کر دو اور جا کے پیرنٹس کو اپروچ کرو اور بول دو کہ آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں لائف میں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ریزیلینس کی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو. دوبارہ سے ابھرنے کی طاقت کو دیکھو. اگر ایک کسی پاتھ پہ کسی رستے پہ فیل ہو گئے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ لائف کے تمام رستوں میں فیل ہو جائیں گے. نہیں، ایک رستے میں اگر ناکام ہوئے دوسرے رستے میں کامیابی مل سکتی ہے. وہ نہیں ورک آؤٹ کیا تو آپ تیسرے رستے پہ چلے جائیں. وہ بھی ورک آؤٹ نہیں کیا تو لائف چونکہ جرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری چونکہ لائف کا فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سکسیس ہے، تو ڈفرینٹ رستوں کو اڈاپٹ کر کے بھی آپ سکسیس تک پہنچ سکتے ہیں. تو ہمت نہ ہارو، کسی ایک چیز پہ اسٹک ہونے کی بجائے آپ ڈفرینٹ چوائسیز ڈھونڈو اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پر اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں بات ہوگی. اللہ حافظ.